میرا نام رفعت ہے، میں شگفتہ بیوٹی ورلڈ چلاتی ہوں۔ یہ جو پروگرام جو کیا گیا تھا، تو اس میں جو ماڈل ہم نے تیار کی تھی، تو اب آئندہ سے ایسے جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، ہم دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ایسے کچھ کام ہم نہیں کریں، اور آئندہ سے ہماری جو لڑکیاں ہیں، ہماری بچیوں کو بھی شرعی حدود میں رہتے ہوئے جتنے بھی شرعی حدود میں کورسز آتے ہیں، صرف ہم اتنا ہی چلائیں گے جس میں حرام روزی جو حرام طریقے سے جو چلائی جاتی ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہم ہمارے پارلر سے اکھاڑ پھینکیں گے، اور جتنے بھی روزگار ہے تو اتنے جو شرعی حدود میں رہتے ہوئے جتنے بھی روزگار ہے، جیسے سلائی ہے، مہندی ہے، اور فیشن ڈیزائننگ ہے، کاسمیٹولوجی ہے، ٹرائکولوجی ہے، اور اپنی حد تک جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں، جیسے علماء جتنا بھی ہم کو لکھ کے دیں گے کہ یہ کر سکتے ہیں یا یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو میری سارے اپنے شہر کی سبھی لوگوں سے درخواست ہے، جتنے بھی پارلر چلتے ہیں، جتنی بھی جگہ یہ ساری گندگی پھیلی ہوئی ہے، جیسے جو حرام اس میں آتا ہے، تو وہ اللہ کے واسطے میں بھی چھوڑتی ہوں اور آپ لوگ بھی چھوڑ دیں، اور جو اپنے جو مالیگاؤں شہر جو دینی ادارہ ہے اور اپنی پہچان ہے، اپنی شناخت نہ کھو سکے، ایسی چیزیں ہم لانا چاہتے ہیں، ہم وہی چیز کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ سے ایسی بڑی غلطی نہیں ہوگی، اور ہم لڑکیوں کے حق میں ہیں، اور میں بھی مالیگاؤں سے ہی ہوں، تو میں یعنی دل و جان سے یہاں کی لڑکیوں سے محبت کرتی ہوں، اور آئندہ سے ایسی کوئی حرکت میری طرف سے تو نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جو ہمارے شہر میں ایک ویڈیو وائرل ہوا، اور اس سے پہلے پروگرام ہوا جس میں ناچ گانا بھی ہوا، اور جس کی وجہ سے شہر میں بہت ہی بے چینی پھیلی، اور ابھی جو تازہ واقعہ ہوا اس سلسلے میں بھی شہر میں بہت ہی بے چینی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی بے شرمی کے واقعات ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم لوگ کئی علماء اور ذمہ داران چل کر یہاں آئے، اور شگفتہ بیوٹی پارلر میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ جو بہن چلاتی ہیں، رفعت ان کا نام ہے، ان سے بھی ان کے شوہر سے بھی ہم لوگوں نے بات چیت کی، ان کو سمجھایا کہ جو غیر شرعی کام ہے اسے بچنا چاہیے، جو شرعی کام ہے شرعی دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک گنجائش ہے بس اتنا کریں، اور جو بے حیائی پھیل رہی ہے یہاں سے اس کو روکیں۔ قوم کی بچیوں کو بے حیا بنانے کی کوئی بھی کوشش ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، کرنے والا چاہے جو ہو وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو بھی سمجھایا، ان لوگوں کی سمجھ میں بات آئی بھی، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی، اور یہ علماء سے رابطے میں رہ کر ان سے پوچھ کر شرعی مسئلہ معلوم کر کے جتنی شرعی گنجائش ہو اسی کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ، اور غیر شرعی کام نہیں کریں گے۔ اور ان کو بھی ہم نے انتباہ دیا ہے، اور دیگر جو لوگ اس طرح کے کام شہر میں کر رہے ہیں ان کو بھی ہم انتباہ دے رہے ہیں کہ آئندہ بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے والے ہر کام سے بچیں، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارا شہر اتنا بے غیرت نہیں ہوا ہے کہ وہ دیکھتی آنکھوں اپنی بچیوں کو بے حیائی کے راستے پر جاتا ہوا دیکھتا رہے، اس لیے وقت رہتے ہوئے سمجھ لیجیے، اور اپنے غیر شرعی غیر اخلاقی کاموں کو بند کر دیجیے۔ میں صرف ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی اس طرح پارلر چل رہے ہیں یا میک اپ کے نام پر اور فیشن کے نام پر جو چیزیں جب چلائی جا رہی ہیں، جو چلانے والے ہیں، چلانے والیاں ہیں، سب کو یہ انتباہ ہے کہ جلد از جلد اپنے آپ کو اس سے روکنے، جو غیر شرعی حرام بے حیائی کے کام ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور آپ یہاں سے بے حیائی کا کوئی کام معاشرے میں فروغ نہیں پانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا میں آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو ہم سب کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، غیر اخلاقی بے شرمی کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اسی میں آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ ہماری جو بہن ہے رفعت نسرین، انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے اور اس پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔